چیز ہے نہیں، یہ ہم بے فکری سے کرتے ہیں، بے شعوری سے کرتے ہیں، اس کا ہمیں خیال ہی نہیں، اتنا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں ہم جو بات کرتے ہیں اس بات کا کیا اثر ہوگا، کہاں پہنچا دے گی یہ بات۔ نہیں سمجھا ہم نے دین کو، ابھی بات کرنے کا ڈھنگ نہیں سمجھا، دین کو کیا سمجھا۔ کتابوں سے، نوازوں سے، نہ ان سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ دین ایسے نہیں آتا میں 2.5 کتابیں پڑھ لی بس جی ہم بڑے مواحد ہو گئے جی، ارے پتہ نہیں اوپر سے نیچے تک تمہارے اندر کتنی خواصت اور کلاست، کیا سمجھے؟ لا الہ الا اللہ نہیں سمجھے ہم، وہاں تو ہم ابھی پہنچے نہیں، ابھی ہم بنیادی چیزیں کہتے ہیں۔ عام گفتگو میں، عام باتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تولو پھر بولو، think before you speak، think بولنے سے پہلے سوچو، کیا جو میں کہنا چاہتا ہوں کسی کا دل تو نہیں دکھاؤں، اس کو برا تو نہیں لگے، ہاں؟ اور جب وہ سنے گا وہ کیا سوچے گا، اس کا دل ٹوٹے گا، تو ہم دن میں کتنوں کے دل توڑتے ہیں۔ مومن کو ایک مومن سبق پڑھ، ہمیں سلام کرنا آتا ہے؟ نہیں آتا، سلام کرنا نہیں آتا، مصافحہ کرنا نہیں آتا، ہمیں بنیادی چیزیں بیسک ایٹیکیٹس جن کو کہتے ہیں اخلاقیات نہیں ہے۔ اب ایک سبق پڑھ رہا ہے یا لکھ رہا ہے، دوسرا ہے السلام علیکم، جیسے سر پر ڈنڈا مارا، اور ایک لکھ رہا ہے السلام علیکم۔ ارے اللہ کے بندے، مصافحہ کرنا تو مستحب ہے، کسی مومن کو یہ تکلیف پہنچانا حرام ہے، وہ لکھ رہا تھا آپ نے تکلیف پہنچائی؟ ہاں ویٹ کرو، انتظار کرو، جب فارغ ہوگا پھر سلام کرو، پھر مصافحہ کرو۔ اب یہ تعلیم تو رہی نہیں، کسی کو آتا ہے؟ اکثر یہ ہوتا ہے کوئی بزی ہے اپنے کام میں، پہلے ایسے کیا کرتے تھے، تربیت کرتے تھے بزرگ۔ ہمارے کشمیر کے، اللہ ان کی مغفرت کرے، مولانا بدخشی صاحب انتقال کر گئے۔ مولانا بدخشی صاحب دیوبند سے تھانہ بھون گئے، پھر تقریباً میں کہوں گا یہ یہاں سے سوپور کا راستہ اتنا ہوگا 1-2 گھنٹے کا سفر، اور شام کو پہنچے۔ کب پہنچے؟ شام کو پہنچے۔ اب حضرت تھانی علیہ رحمت تو حکیم اور امت تھے، وہاں تو سب کی تربیت ہوتی تھی۔ بات کرنے کا اصول کیا، ہم آپس میں اپنے اندر دیکھیں ہمیں کتنوں کو بات کرنا آتی ہے۔ کوئی آتا ہے نا السلام علیکم، کیسے آئے، یوں ہی آئیے، پھر پوچھو تم سے ملاقات بڑا لوگ آیا تھا، اب یہی کہاں سے آ گیا تھا۔ وہاں کے اصول یہ تھے، اور یہ یاد رکھو، جو سیکھنا چاہتے ہیں سیکھو، یہ چیزیں بنیادی سبق سیکھو۔ یہ مفتی عمر صاحب نے اس کا نام لکھا اصلاحی مجلس۔ تو اصلاح کن چیزوں کی ہوگی؟ تو اصلاح دیکھو، بات کرنے سے اگر سیکھیں گے تو اصلاح ہوگی کہ جب کوئی آئے پوری بات بتائے، پوری، جو سننے والا ہو اس کو سوال نہ کرنا پڑے، اس کو وہ تکلیف نہ،
کیونکہ مومن کو تکلیف دینا حرام ہے. اب آتا ہے نا کوئی کیسے ہاں جی آپ کو میں یہی رہتا ہوں, اب اس کو 4 بار کہنا پڑتا ہے کہاں سے آئے ہو, کون ہو, میں یہی رہتا ہوں. کیسے آئے؟ میں ایسے ہی آپ سے ملنے آئے. پھر اور سوال کر کے پھر 5-10 سوال کر کے پتہ چلتا ہے یہ کون ہے, کس لیے آئے. وہاں ایسا نہیں تھا, جو آنے والا ہوتا اس کو پہلے ہی سینٹینس میں پورا بتانا تھا تاکہ دوسرا سوال. اور بدرشی صاحب تو عالم تھے, جانتے تھے. انہوں نے کہا جی میرا نام محمد امین ہے, میں کشمیر کا رہنے والا ہوں, دیوبند میں پڑھتا ہوں, یہاں آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہوں اور یہاں 2 رات رہنا چاہتا ہوں. کھانے کا میں نے یہ انتظام کیا اور رہنے کا یہ انتظام کیا. یہ سارا ادھر سے بولتا, ورنہ اس میں کیا ہوتا کہاں سے آئے ہوئے, جی میں دیوبند سے. آپ کہاں کے ہو؟ میں کشمیر کا ہوں. یہاں کیوں آئے؟ ملنے آئے. یہاں کہاں رہو گے؟ کتنے سوال کرنے پڑے. نہیں, کہنے والے کو کچھ کہنا نہ پڑے کیونکہ آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں. مومن کو تکلیف دینا حرام ہے. ہم مستحبات سنت یہ وہ ان کا خیال کرتے ہیں, حرام نہیں سمجھتے. حرام کیا ہوتا ہے؟ اچھا اب پورا تو اب اس کو لینے کوئی نہیں تھا تو آج بیٹھا. اب حضرت اپنے کام میں مشغول ہو گئے. تھوڑی دیر بعد یہ بیچ میں بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے, ادھر بیٹھ گئے دیوار کے ساتھ. حضرت نے قلم چھوڑا نیچے, خانقاہ سے نکل جاؤ. اگر بیٹھے تھے اٹھے کیوں؟ اٹھنا تھا تو بیٹھے کیوں؟ بیٹھے تھے تو اٹھے کیوں؟ اٹھنا اب کیوں؟ اب جب بیچ میں اٹھے, یہ سارے لوگ اپنے کام میں مشغول تھے, سب کو تکلیف ہوگی, سب کی توجہ اس کی طرف گئی. اور سمجھنے کی کوشش کرو یہی دین ہے, یہ دلیل نہیں ہے. دیکھو پھر ہم کیسے حیواناتی زندگی گزارتے. جب یہ بیچ میں اٹھے تو سب نے دیکھا کون اٹھا کے کیا ہوا, سب کا کاموں میں حرج ہو گیا. حضرت نے کہا یہاں سے نکل جاؤ. تو کہاں جائے گا بیچارہ, یہاں نہیں جائے اجازت ہے. ایک سے پوچھتا ہے, دوسرے سے, تیسرے. پھر ایک جو پرانے تھے وہاں, اس نے کہا آپ پہلے آپ اٹھے, ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہا ہم کشمیر میں ہماری یہ وہاں عرف ہے, عادت یہ ہے کہ جب تک جو بڑا ہوگا ضرور وہی جب تک نہیں کہے گا کہ ادھر بیٹھو, ہم وہیں بیٹھے رہتے. میں اسی کا انتظار کرتا, آپ نے کہا ہی نہیں اس لیے میں خود ہی اٹھا. کہا یہ معقول وجہ ہے جو یہی بتاؤ ہو گیا. تو حضرت اس طرح سے ہمارے ہاں یہ اب بیٹھنے کی اجازت. کہنے کا مطلب کہ ایک شخص لکھ رہا ہے اور بیچ میں اس کی اب یہاں ٹیچر پڑھاتا ہوگا تو کتنے بچے آ جائیں گے اور کتنے استاد بھی آئیں گے اور سب کو کتنا خرچ کرتے ہیں, اور خود آپ کو معلوم ہے نا. اور یہ نہیں, اس کو حرام نہیں سمجھتے, اس کو حرام نہیں سمجھتے. حرام کی ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم, حرام کی تعریف ہی نہیں معلوم. حرام کن چیزوں کو مومن تکلیف دینا حرام ہے. جس طریقے سے اب ان کو مسافہ سے مسافہ حرام ہو گیا, حالانکہ مسافہ مستحب, جو طریقہ نہیں. سلام کرنے میں گناہ ہو گیا, سلام کرنے میں گناہ ہے. ایسا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے اسلام کی تعلیم کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا. اس کو چند ان کو جو کہتے ہیں عبادات میں, چند ریچولز میں اس کو محدود کر دیا, اور جیسے ہماری زندگی آزاد ہے, ان سے کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اخلاقیات سکھائی. ابو ذر
یہ تھے ابو ذر غفاری، تو حضرت بلال تھے، حضرت بلال کالے رنگ کے تھے، تو ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا، طبیعت کا ابھار ہو گیا، کہا یا ابن سودا، کالے کے بیٹے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اٹھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے مجھے اللہ کے نبی اتنے صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہو گئے، اتنے ناراض ہو گئے، فیک امر الجاہلیہ یا ابا ذر، ابو ذر ابھی جاہلیت کی بو آ رہی ہے تجھ میں سے، اتنے ناراض ہو گئے، وہ کہتے تھے کاش میں اس دن کے بعد اسلام لیا، اللہ کے نبی، چھوٹی سی بات تھی ہمارے نزدیک، لیکن نہیں، اس کے ایک صحابی کے اخلاقیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہوا کہ میرا صحابی میں ایسی چیز ہوگی، میری صحابی میں ایسی چیز ہوگی، یہ تربیت فرمائی صحابہ کی، تب وہ صحابہ بن گئے، مثلا انجیل و مثلا تورات، ان کی مثال انجیل و تورات میں اللہ نے دی صحابہ کرام کی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہاں آپ یہ نہیں دیکھیں گے وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ بہت زیادہ یہ کرتے تھے، ہاں، لیکن ان کے اخلاقیات، اس کی تربیت ایسے کی، اور وہ کیا تھے صحابہ پہلے کفر کے زمانے میں، جاہلیت کے زمانے، کتنے جاہل اور کتنے یہ لوگ تھے، اور انہیں کو کیسے کھوگر بنایا، دوسرے انگریز اور دوسرے لوگ وہ اخلاقیات کیا سمجھے جو اسلام نے ہمیں سمجھا، جو ہم نے نہیں سمجھے ہم دوسروں کو کیا پہنچے۔ آج کے دنیا میں یہی کہتے ہیں اسلام از ان بکس، مسلمان کہیں نظر نہیں آتا ہے، اسلام کتابوں میں مسلمان کہیں نظر نہیں آتا، وہ قبروں میں۔ آج کے جو زندہ ہم لوگ ہیں، ہمارے اندر ان کو اسلام کی بو نہیں ملتی ہے، کیونکہ ہمارے اخلاق ہی نہیں ایسے، ہمارے اخلاق ہی نہیں ایسی، ابھی بات کرنے کا ڈھنگ ہی چیز نہیں ہے، تو کس چیز پر محنت کریں؟ وعدہ یہ کیا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، اس کے لیے کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، کیا کریں گے؟ اللہ سے رشتہ ہے، دعا کریں گے، اللہ ہمیں، میرے لیے بھی دعا کرنا، صرف اپنے لیے نہیں کرنا، دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمت دے، وہ ہمت دے، سچ بولنے کے لیے ہمت چاہیے، ہر ایک نہیں، جھوٹ کون بولتا ہے؟ پتا ہے جھوٹ کون بولتا ہے؟ نہیں پتا، جھوٹ بولتا ہے جو گٹھیا کمزور ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس لیے جھوٹ بولتا ہے۔ جس میں ہمت ہوگی وہ سچ بولے گا، ہر چیز کا مقابلہ کرے گا، اس میں اندر طاقت ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ جھوٹ کون بولتا ہے؟ اور سمجھنے کی کوشش کرو شاہین بچوں، جھوٹ کون بولتا ہے؟ یا تو اسے ڈرتا ہے یا چاہتا ہے یہ میری تعریف کرے، کچھ نہ کچھ، یہ ساری کمزوری کی نشانی ہے نا اس کے اندر، یہ ساری اس کے اندر، اس میں وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو للکارو، اپنے ضمیر کو للکارو، اپنے اندر کو للکارو کہ نہیں، مجھے یہ کمزوری چھوڑنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ساحل سمجھتا ہے، پہلے ساحل کو سمجھ گیا، کیا کرنا ہے؟ دل اور زبان کو ایک پیج پر لانا ہے، دل اور زبان کو اگر یہ مل گئے ہر وقت، تو بس آپ کا مقام بہت بلند ہوگا، آپ لوگوں کا مقام بہت بلند ہوگا، اگر یہ اور یہ مل گئے، اگر نہیں تو اس لیے یہی زبان اکثر لوگوں کو جہنم میں پہنچا دی، ماں بین لحتین، یہ دو جبلوں کے درمیان، اور دوسری چیز بھی ہے، یہ دو جبلوں کے درمیان جو ہے یہ اکثر لوگوں کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے،
تو کیا ہم نے اس کا احساس کیا؟ اس کی یعنی اس کی جو یعنی شدت ہے، گریویٹی ہے، میگنیچیوڈ ہے، اس کے یعنی اس میں جو صلاحیت ہے ہمیں خراب کرنے کی اور اللہ بچائے ہمارے آخرت خراب کرنے کی، کیا ہم لوگ اس کا احساس کرتے ہیں؟ اگر احساس کرتے تو ہم کیا کرتے؟ پہلے سوچتے پھر بولتے، پہلے پھر بولتے. اب یہاں سے جائے گا تو پتہ نہیں ماں کو کیا کہتا ہوں، ادھر سے بھی رو ماں کو، ادھر سے بھی ماں کو رو، کرتا ہے نا. اور وہ جھوٹ مت بولو، یہ باتیں عام فہم باتیں ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے. یہ باتیں عام فہم باتیں ہیں، ہمیں مزہ لگتا ہے. یہ بھی نفس میں ایک چور ہے. ایک چور اور بتاؤ، نفس کے چور اس لیے کہتے ہیں نا کہ کسی ان کو کیا پتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے نفسوں کے چور ہے. میں تو ان میں نہیں ہوں اور کچھ نہیں سنا ہی بات ہے، میں تو کون کو شمار نہیں ہوں. وہ نفس کے مقاصد ان کے چالیں سمجھتے ہیں. اب نفس میں پتہ کیا ہے؟ نفس کی ایک چال ہے. اب کوئی دین پڑھنا چاہتا ہے، بڑے فلسفے کی کتاب پڑھو، بڑے بزرگوں کی کتاب پڑھو، بڑے یہ اور جس میں اور زیادہ پیچیدہ الفاظ وہ پڑھو، وہ خوش ہوتا ہے بحث کرتا ہے. بھائی پہلے میری باتوں پڑھو، اس کو تو سیدھا کرو. پہلی بات آ تو پڑھو، پھر وہاں پہنچ. اسے کون منع کرے گا؟ وہ غزالی نے یہ کہا، جنید بغدادی نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، سب نے ٹھیک کہا، لیکن تمہارا تو ابھی بیس ٹھیک نہیں ہے، تمہارا بنیاد ابھی ٹھیک نہیں ہے. تم ابھی پہلے بات پھر سے پڑھو. پڑھا آپ نے سبق یونان کا، اب کچھ سیکھ لو سبق ایمان کا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہمارے دل اور زبان کو ایک کرے، اور ہمارا نام اللہ تعالیٰ ہم اس قابل نہیں ہیں اپنے فضل سے صدیقین میں شامل کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام